الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو چونکہ 11 ستمبر کا دن تھا تو میں نے اسی نسبت سے تاریخ اسلام کے تناظر میں جو حال ہی میں اس صدی کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جس کو 9/11 سے یاد کیا جاتا ہے، اس واقعے کے پس منظر کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہمیں موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے، اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، جب تک ہم صحیح معنوں میں اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہوں گے، اور موجودہ حکومتیں کس طرح قائم ہوئی ہیں ان کے پس منظر میں جو گزشتہ دہائیوں یا صدیوں میں واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے واقعات، جب تک ہم ان کو اپنے پیش نظر نہیں رکھیں گے تو نہ تو پھر ہم موجودہ حالات کو سمجھ سکیں گے اور نہ اس وقت جو امت مسلمہ کو یا عالم اسلام کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو سمجھ پائیں گے۔ اور جب بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر جو ہے وہ صورتحال ایسی ہی ہوگی کہ جس طرح موجودہ حالات میں بھی بہت سی ہماری قیمتی داستانیں ہمارے ذہنوں سے محو کی جا چکی ہیں، موجودہ حالات بھی آئندہ نسلوں کے لیے ذہن سے محو جو ہے وہ رہیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے پھر تھوڑا سا رکھتا ہوں تاکہ جو میں بات موجودہ حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ اسلام میں 1000 سال سے زیادہ کا دور حکومت ایسا ہے کہ جس پر دنیا کے بڑے حصے پر مسلمان حکمران رہے ہیں۔ آپ ذرا غور و فکر تو کریں نا، ذرا ایک تسلسل کے ساتھ غور، کہ رسول مہربان حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے صرف 22 سال 2 ماہ 22 دن، یہ آپ کی بعثت کا وہ عرصہ ہے جس میں ظاہری طور پر آپ لوگوں کے سامنے تھے اور پیغام حق کو مکمل طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ایسا عظیم انقلاب عالم انسانیت میں رونما ہوا، ایسا عظیم انقلاب عالم انسانیت میں رونما ہوا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی، پوری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ ذرا غور کریں کہ صرف 22 سال کے عرصے میں
12 لاکھ مربع میل کا رقبہ جو ہے وہ کس طرح سے فتح ہو گیا، اور اس رقبے کے اندر جو ابتدائی دعوت تھی اس نے عامت الناس کی زندگیوں میں کیسا عظیم انقلاب جو ہے وہ پیدا کر دیا، برپا کر دیا، کیسی زندگیاں جو ہے وہ عمومی سطح پر، عامت الناس کی سطح پر جو ہے وہ زندگیاں بدل کے رکھ دیں، ایسی زندگیاں بدل کے رکھ دیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی غلبہ ہے، ظاہری غلبہ ہے، ظاہری حکومت ہے، صرف اتنا نہیں ہے، انقلاب ایسا جامع نوعیت کا ہے، تبدیلی اس وقت جو آئی تھی وہ ایسی جامع نوعیت کی تبدیلی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ظاہر و باطن ہر اعتبار سے ایک نئی فضا اپنے ارد گرد اور اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ وہ بت پرست اور مشرک نہیں رہ گئے تھے کہ جو اسلام لانے سے پہلے جس عقیدے اور مذہب کے مطابق جو ہے وہ نظریے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ ویسے نہیں رہ گئے تھے۔ ان کی معیشت، ان کا کاروبار، ان کی تجارت ویسی نہیں رہ گئی تھی جس طرح سے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ ان کی معاشرت، ان کا طرز زندگی، ان کا ملنا جلنا ویسا نہیں رہ گیا تھا جس طرح وہ اسلام لانے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی ظاہری زندگی اور ان کی باطنی روحانی زندگی ویسی نہیں رہ گئی تھی جس طرح سے وہ پہلے جو ہے وہ اسلام سے اختیار کیے ہوئے تھے۔ غور تو کریں نا، زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی رونما ہو چکی تھی، انقلاب رونما ہو چکا تھا، اور وہ تبدیلی کس نوعیت کی تبدیلی تھی؟ وہ اس نوعیت کی تبدیلی تھی کہ جس کو وہ حق سمجھا کرتے تھے، اشگاف الفاظ میں ہر اعتبار سے ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ حق نہیں تھا، وہ باطل کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ اب جو حقیقت میں حق ہے ان پر آشکارا ہو چکا تھا اور وہ حق کے اوپر اب قائم تھے، اور اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی روحانی اور باطنی زندگی میں ترقی ہی ترقی، ارتقا ہی ارتقا محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ انقلاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی زندگیوں میں لے کر آئے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ پھر جو ہے وہ لاکھوں مربع میل فاصلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیر حکومت پھر آ گئے تھے۔ اور پھر میں نے وہ تاریخ جو ہے وہ مکمل آپ کے سامنے دہرائی کہ کس طرح سے جو ہے وہ خلافت راشدہ کا دور تھا، پھر سانحہ کربلا جو ہے وہ پیش آیا، اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت یا خلافت کسی نہ کسی شکل میں یا امارت کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ہزارہا سال تک جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اموی دور کے بعد جو ہے وہ عباسی دور کے بعد جو ہے وہ سقوط بغداد کے بعد جو ہے وہ پھر ترکی کے دور کا آغاز ہوتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کو جو ہے وہ عروج حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جب اپنے عروج کے 600 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزار چکتی ہے، تو اب مغرب کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، جو صنعتی انقلاب آ رہے تھے، جو جمہوریت کے اور آزادی کے جو تصورات جو ہے وہ ظاہری طور پر روشناس کروائے جا رہے تھے، ان سب کے نتیجے میں اور کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کی کمزوریاں جو سیاسی محاذوں پر جو ہے وہ نظر آئیں، ان کے نتیجے میں بالآخر جو ہے وہ پھر سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ سقوط ہوتا ہے اور خلافت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کا جو ہے وہ بول بالا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ زمین کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر بظاہر نظر آنے والی مسلمان حکومتیں مسلمانوں کے طرز عمل کو اختیار کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں۔ جامع جو خلافت کا تصور تھا، جامع جو حکومت کا تصور تھا، جس کے مطابق جو ہے وہ ایک وسیع و عریض رقبے پر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مرکزی نقطے سے جو ہے وہ اپنے احکامات کو پاتے ہوئے جو ہے وہ وسیع پیمانے پر اقدامات کیا کرتے تھے، اب وہ وسیع اقدامات کہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے۔ اور یہ موجودہ صدی ہماری تقریباً ایسے ہی گزری ہے، موجودہ صدی ہماری ایسے ہی گزری ہے۔ اب اس موجودہ صدی کے اندر جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک اور پہلو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ پہلو کیا تھا
وہ پہلو یہی تھا کہ جب تاج برطانیہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، جب اس کی سلطنت اتنی وسیع ہوئی تو پھر یقیناً جو ہے وہ انتظامات بالآخر ان کے ہاتھوں سے بھی نکلنا شروع ہو گئے، اور اس کے پس منظر میں بھی بہت سی واقعات ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جس طاقت کو آج ہم امریکہ کی طاقت کہتے ہیں اور جو ہے وہ سپر پاور جو ہے وہ ظاہری مادی طور پر سمجھتے ہیں، وہ طاقت جو ہے وہ اس کی بنیاد کیسے پڑی تھی، نپولین نے جو ہے وہ اس کو دریافت کس طرح کیا تھا، کس طرح کے جھوٹے سچے واقعات شامل کر کے جو ہے وہ اس خطے کو جو ہے وہ اپنے نام لگوایا تھا، اور پھر جو ہے وہ وہی برطانیہ کے لوگ جو وہاں کے چور تھے، وہ جو جہاں کے لٹیرے تھے، ان کو جو ہے وہ امریکہ کی ریاستوں کی طرف جو ہے وہ دھکیلا گیا، ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ امریکن جو ریڈ انڈینز وہاں رہتے تھے ان کا قتل عام کیا گیا، اور اس قتل عام کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پھر جو نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، وہ ان لوگوں کی حکومت تھی جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اسلحہ بنانا، اسلحہ بیچنا، اسلحہ خریدنا، اسلحہ فروخت کرنا اور اسلحے کے کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ وہ اس کاروبار کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسے سامنے آئے کہ اب جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ دنیا کی ان کو تسلیم کیا جانا شروع ہو گیا، معیشت کے سارے دھارے جو ہے وہ ان کی طرف بہنا شروع ہوئے، نتیجہ تن جو ہے وہ سلطنت برطانیہ کے زوال کے بہت سے اسباب جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، بہت سے، اور مسلمانوں کی بھی مخالفتیں اپنے اپنے خطوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، تحریک خلافت جو ہے وہ جب اٹھ کھڑی ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے مزاحمت کی، تحریک آزادی اس نے بھی مزاحمت کی، عرب کے خطوں میں بھی تحریک آزادی جو ہے مزاحمتیں کر رہی تھی، لہٰذا سلطنت برطانیہ کا زوال ہو رہا تھا، مگر پیرالل جو ہے وہ امریکہ کی حکومت کٹھی ہو رہی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ صنعتی انقلاب سے فائدہ اٹھاتے برطانیہ اور امریکہ میں جمہوری حکومتوں کی راہیں ہموار کی جا رہی تھی، اسی طرح روس کے علاقوں میں جو ہے وہ اشتراکی حکومتوں کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جا رہا تھا، اور اشتراکی حکومتیں کیسی تھیں؟ اشتراکی حکومتیں ایسی تھیں کہ سارے لوگ جو ہے اجتماعی طور پر ایک حکومت کے زیر نگی اجتماعی مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایسے ایسے اقدامات کر رہے تھے کہ وہ بھی دنیا کی بڑی معیشتی طاقت جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے تھے اور بن گئے تھے۔ لہٰذا ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ دنیا کے دو بڑے طاقت کے دھڑے بنے اس موجودہ صدی میں، ایک طرف جو ہے وہ امریکہ تھا اور دوسری طرف اس کے امریکہ کے علائی اور امریکہ تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ روس اور اس کے جو ہے وہ اتحادی ممالک۔ لہٰذا ان کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ کشمکش جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ رہی ہے کہ مستقبل میں دنیا کا حکمران کون ہوگا، دنیا پر جو ہے وہ مادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے حکومت کون کرے گا۔ لہٰذا جب یہ روش آگے بڑھی، مسلمان جو متحد حکومت کے طور پر اب کہیں باقی نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، متفقہ لائے عمل کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اس دور میں ہمیں نظر اس طرح سے نہیں آتی ہے۔ لہٰذا مسلمان ممالک، مسلمان ریاستیں پھر استعمال ہوئی ہیں اور مفادات ان کے پورے ہوئے ہیں جو اپنی طاقت اور حکومت کے تسلط کو دنیا پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جب مفادات ان کے جو ہے وہ پورے ہوئے ہیں تو انہی مفادات کے حصول کے لیے پھر آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ جو ہے وہ رونما ہوتی ہے، امریکہ جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے، روس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ جس دنیا کو بائی پولر ورلڈ کہا جاتا تھا، جس کے دو طاقت کے دھڑے تھے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں قدر توازن نظر آتا تھا، کسی ایک کی جو ہے وہ بالادستی نہیں تھی۔ جب جو ہے وہ افغانستان کی جنگ ہوئی ہے، روس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو تاریخ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے واضح ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ امریکہ کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ کھل کھلا کر منمانی کرنے کا کئی دہائیوں تک جو ہے وہ موقع ملا ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اسی نشے میں سرمست ہے۔ اور یہ جو افغانستان کی جنگ تھی، اس کے نتیجے میں جب امریکہ کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ طاقت حاصل ہوئی ہے تو نتیجتاً انہوں نے کیا کیا ہے؟ نتیجتاً پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے
اور اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تیل کے وسائل پر اپنے قبضوں کو مستحکم کرنے کے لیے، دیگر مسلمان ممالک کے وسائل پر اپنے قبضوں کو مستحکم کرنے کے لیے جو جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کی جنگ نظر آتی ہے، کویت عراق کی جنگ نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں افغانستان کی جنگ میں طول نظر آتا ہے، اور وہ طول اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ 9/11 کا واقعہ جو آپ نے 19 سال پہلے جو رونما ہوا تھا، جو آپ نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کے بعد پھر وہی لوگ کہ جنہوں نے روس کو شکست دی تھی، وہی لوگ جو ہے وہ اب اسلامی نظام حکومت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی نظام حکومت کا قائم ہونا قطعاً جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ غیر مسلم ریاست کے مفاد میں کبھی بھی نہیں سمجھا گیا ہے، لہٰذا ان کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ امریکہ کی جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ گرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب وہ جنگ جو ہے وہ کسی روسی دھڑے کے خلاف نہیں ہے، اب وہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ایک نئی حکومت کے خلاف ہے کہ جو ان بنیادوں پر استوار ہونا چاہتی ہے جو خالص اسلامی بنیادیں جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اب اس مرحلے پر آپ کو نظر آتا ہے کہ 19 سال گزرنے کے بعد وہ جنگ جیتی نہیں جا سکی ہے، 19 سال گزرنے کے بعد آج اس میں امن معاہدے ہو رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال اب یہیں پر پیدا ہوتا ہے کہ اب ان محاذوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے، اب ان محاذوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں، سوال یہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ بات وہی ہے کہ جب معیشت کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہوئی نظر آتی تھی روس کی طرف سے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ آج جو ہے وہ معیشت کے مفادات پر زد پڑتی ہوئی نظر آتی ہے چائنا کی طرف سے، اور اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کوئی حتمی لائے عمل جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ لہٰذا وہی مسلمان جو ماضی کے بہت بڑے دشمن سمجھے جا رہے تھے، وہی مسلمان جو ماضی کے اندر جو ہے وہ صف اول کے جو ہے وہ مخالفین تھے، اور کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ چھوٹی ریاستوں کی وجوہات سے، مجبوریوں کی وجہ سے ان کے اتحادیوں کا کام کر رہے تھے، وہی مسلمان اسی طرح اتحادی نوعیت کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ملا کر جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اب وہ بند جو ہے وہ چائنا کے سامنے باندھا جائے، مگر چائنا کے سامنے بند جو ہے وہ ابھی تک نہیں بند رہا ہے۔ لہٰذا موجودہ حالات کے اندر براہ راست مسلمان ہمیشہ کے دشمن ہونے کے باوجود جو ہے وہ دشمن نظر نہیں آ رہے، اب دشمن جو ہے وہ چائنی یا ماوراء النہر کی وہ ریاستیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ معیشتی گراف جو ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے، وہ نظر آ رہی ہیں۔ اب اس سینیریو میں جب آپ دنیا کا موجودہ حالات میں جائزہ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ہندوستان کے حالات اس بات پر جو ہے وہ آگاہ کر دیں گے کہ پوری دنیا بین الاقوامی سطح پر جنگ کے بادل بڑے پیمانے پر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے۔ ماضی میں بھی جنگیں رہی ہیں، مسلسل جنگیں رہی ہیں، اور ایمان والوں کے لیے حکم یہی رہا ہے کہ ان جنگوں میں جو علم جہاد ہے اس کو صحیح اسلامی اصولوں کی روشنی میں سمجھتے ہوئے اقدامات کا اختیار کرنا ہے۔ جنگی اصولوں میں جو اسلامی اصول ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے نہایت ہی بصیرت کی اس وقت ضرورت ہے، نہایت ہی جامع قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، نہایت ہی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مفاد کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان اقدامات کے لیے موجودہ حالات کے اندر ہمیں ایک دفعہ پھر سے امت مسلمہ کو مجتمع کرنے کے لیے عالم اسلام میں اپنے اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے کسی بھی بڑے فورم کی تیاری کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس بڑی آنے والی آفت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ میں اپنی بصیرت سے ایک بات کر رہا ہوں۔ اگر جو ہے وہ مسلمان مستقبل میں پوری دنیا کے اندر اپنی کھوئی ہوئی طاقت جو ہے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں، ہماری حکومتیں ہزاروں سالوں تک جو ہے وہ مستحکم رہی ہیں،
اور جو ہے وہ یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں جو طاقت کے بڑے بڑے دھڑ جو ہیں وہ بنے ہیں، جنہوں نے جدید ایجادات کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے، وہ اپنی حکومتوں کو ایک صدی، 1.5 صدی، 2 صدیوں تک بھی مستحکم نہیں رکھ پائی ہیں۔ یقیناً اس لیے نہیں رکھ پائی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ظاہری ایجادات تو ہیں، مگر ان کے پاس عدل کا نظام نہیں ہے، ان کے پاس انصاف کے جو ہے وہ ترازو نہیں ہے جو حق کی جو ہے وہ علامت ہوتے ہیں، جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں۔ ان پر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ظاہری مادی وسائل کے باوجود وہ روحانی ترقی کرنے والے پہلو موجود نہیں ہے کہ جو کسی بھی انسانی پہلو کو متحد کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا سازشیں تو کی جا سکتی ہیں، لہذا سیاسی جو ہے وہ اقدامات کے ذریعے سے جو ہے وہ استعمال تو کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ بڑے پیمانے پر حکومتوں کو زیادہ دیر تک بغیر عدل کے مستحکم نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ جب بڑے پیمانے پر حکومتوں کو زیادہ لمبے عرصے تک بغیر عدل کے مستحکم نہیں رکھا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور جو ہے وہ دوبارہ سے عدل کا نظام حاصل کرنے کا پھر ایک دفعہ تقاضا کر رہا ہے، اور وہ عدل اگر ممکن ہے تو وہ عالم اسلام ہی کے عروج سے ممکن ہے، وگرنہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی صفوں کو جو ہے وہ متحد کرنے کے لیے ہر سطح پر جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما۔